شبو نسا پہ فرعون کی گر ضروری ہائے ہائے اس زمانے میں فرعون کی بھی داڑھی تھی. اب ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے قرآن میں آئے تھے مٹھا رہے کسی بھی کیا لکھ رہے کسی بھی ریل گاڑی بناتا ہے اور داڑھی نہیں رکھتا. داڑھی رکھ داڑھی رکھ انسانیت سیکھ داڑھی رکھ. تجھے فرعون سے شرم نہیں آتی. فرعون زمانہ تھا مگر تھا داڑھی والا. اس زمانے کے زن نما نہیں تھا عورت نما. مرد جو داڑھی منڈاتا ہے کیا سوچ کے منڈاتا ہے کیا ارادے ہوتے ہیں. خدا کی قسم عورت و غریبوں کی داڑیاں آتی نا اتنی تقریریں سن کے وہ رکھ لیتی. مردوں کے مقابلے میں ان میں توقعات زیادہ ہے. ان بعض مرد بالکل پتھر ہے پتھر ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اور پتھروں میں بھی کبھی کبھی گنجائش ہو جاتی ہے. داڑھی رکھ اور عورتوں کی نقلیں نہ اتارو بس کرو. تو فرعون کو جو داڑھی سے پکڑا اور ایک دو جھٹکے دے دیے. بچے کا ہاتھ بڑا سخت ہوتا ہے. کہتے ایک سام کو پکڑا تھا اس کے چچومبر نکال لیا اس کا ساری چکڑی کو مار نیم کھلا دیکھو نیم کو اللہ سے معصوم بچ کو ایسا پیموروں کا تو دلاس کے کوئی تو مار دے ماں تم روئے پہ بسترے کرا تھا. ہاں معصوم سر نراٹی کو بڑی کیا معصوم شیر خوار. فرعون غصے میں آیا. اس نے کہا یہی وہ بچہ ہے جو بڑا ہو کے مجھے نقصان دے گا. یہی وہ بچہ ہے. آج اس نے میری ایسی داڑھی پکڑی اور نوچی ہے اور ایسی تکلیف ہوئی ہے. بیوی نے اس کو آرام سے رہو بچوں کے ساتھ جنگ مقابلے نہ کیا کرو. وہ بچہ ہے وہ کیا جانتا ہے کہ تو کہتے ہیں وہی ہے وہی ہے. وہ اچھا برا جانتا نہیں. امتحان کے لیے آگ بھی رکھی گئی پھول بھی رکھا گیا. تو معصوم بچہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں. آگ کا انگار لے کے منہ میں ڈالا پھر نکالا لیکن زبان کی رگیں کھنچ گئی. جب غصے ہو جاتے تھے تو حضرت کو محسوس ہوتا تھا شاید میری زبان میں گرا ہے. واحلل عقدۃ من لسانی کھول گرا میری زبان. اس سے پتہ چلا کہ تبلیغ کے لیے بیان کے لیے درس کے لیے صاف ستھری فصیح بلیغ زبان چاہیے. میں نے اپنی زندگی میں دو فصیح اللسان دیکھے. ایک حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب بہت قادر الکلام تھے اور دوسرے ہمارے مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو موڈ میں ہو اور خوشی سے بیان کرے تو آپ دیکھیں لال و جواہر پر ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کلام کی بڑی اچھی قدرت دی. یفقہوا قولی سمجھے میری بات. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي بنا وزیر میرے اہل میں سے ہارون آخی میرے بھائی ہارون کو. مولانا نے بھی اپنے بھائیوں کو وزیر بنایا کسی کو سینیٹر بنایا. وہ کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں کی سنت. اللہ اکبر. میں معمول کے مطابق آ کے بیٹھ گیا. حدیث میں ہے ما نفع احد کما نفع موسیٰ ہارون. کسی نے کسی کو اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو پہلے نبی بنایا اور پھر اپنا خصوصی سیکرٹری بنایا. اشدد بہ ازری میری کمر ان سے مضبوط کر. واشرکہ فی امری شریک کر اس کو میرے معاملے میں. کئی نسبحک کثیرا تاکہ آپ کی بہت تسبیح کرے. ونذکرک کثیرا بہت یاد کریں آپ. انک کنت بنا بصیرا آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ حق تعالیٰ نے کہا دے دیا گیا جو مانگ گئے موسیٰ. ولقد مننا علیک مرۃ اخری اور ہم نے احسان کیا آپ پر ایک اور بار. اذ اوحینا الی امک جب ہم نے دل میں بات ڈالی تیری ماں کے. ان کی ماں کے نام میں 13 اقوال ہے. اصل یہ کہ تاریخ نام تھا تاریخ. بعد یوحانس کا ہے وہ صحیح نہیں.
اذا اوحینا الی امک کا جب دل میں بات ڈالی ہے، کیوں کہا؟ کیونکہ وہی غیر نبی کو نہیں ہوتی، دل کی بات ہوتی ہے، ما یوحا جو وحی کی جاتی، ان اقذفیہ فی التابوت کہ ڈال موسیٰ کو بکسے میں، فاقذفیہ فی الیم میں، بکسے کو دریا میں ڈال، فلیلقہ الیم بالساحل پھینک دے گا اس کو دریا کنارے پر، یاخذہ عدو لی و عدو اللہ لے لے گا اس کو جو دشمن ہے میرا بھی اور اس کا بھی، والقیت علیک محبۃ منی اور میں نے ڈال دی تجھ پر ایک محبت اپنے پاس سے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون کا حکم تھا اسرائیلیوں کے ہاں لڑکا نہیں ہوگا، وقتاً فوقتاً ان کی پولیس گشت کرتی تھی، ماں کو پیار آئی تو حکم دل میں ملا کہ کپڑے میں لپیٹ کے بکسے میں رکھو، بکسے دریا میں چھوڑو، خدا کے سپرد کرو۔ والقیت علیک محبۃ منی، تفسیر کبیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت محبت کا ایک جلوہ حضرت موسیٰ کے پیشانی میں رکھا تھا، جو دیکھ لاتا فریفتہ ہو جاتا، ایسے حسین جمیل تھے۔ وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ پرورش پائے میری نگرانی میں۔ جس وقت ماں نے بچے کو صاف ستھرا کر کے کپڑوں میں لپیٹ کے بکسے میں رکھا، بکسا دریا میں ڈالا، دریا روانہ ہو رہا تھا، وہ چپے چپے موج بکسے کو ادھر ادھر پٹک رہے، ماں دیکھ رہی ہے۔ بیٹی کو کہا، اس کا نام تھا کلثوم، بیٹی تیرا بھائی بکسے میں ہے، دور کنارے سے چل چل دیکھ کہاں ڈوب رہا ہے، آئے آئے کیسے کیسے ظلم بزرگوں نے گزارے۔ حالات سازگار ہوتے تو اپنے بچے کو کوئی پانی میں ڈالتا ہے، بہت ناساز حالات ہیں۔ اس تمشی اختوں کا جب چل رہی تھی تیری بہن ام کلثوم، فتقول هل ادلکم علی من یکفلو، او بچہ بکسے میں، بکسا چپوں میں، چپے موج میں، موج ساحل میں، کنارے پہ جا کر کے فرعون کی بیوی محل سے دیکھ رہی تھی کہ بکسا جا رہا ہے، پکڑو ہے، نوکروں کو آرڈر دیا پکڑو، پکڑ کے لایا گیا، کھولا گیا، آہا اندر شہزادہ بیٹھا ہوا ہے، سب کے گول زار کر کے، اور پھر فرعون کو پتہ چلا گیا کہ بچہ گھر آیا ہے، وہ بھاگا بھاگا دفتر سے آیا، بڑی داڑھی ہلاتا ہوا، بے پخیر رالی کی رہو اور خوش آمدید بدر توائی بریتاؤ۔ ایک دوست اس کی داڑھی تھی بہت بڑی، جو چٹ گرے ہوا دمروا، کالا باغ میں رہتا تھا۔ ایک اس کا دوست پشاور ہائی اسکول کا انسپیکٹر تھا، وہ کالا باغ والا آیا تھا، تو جو پشاور والا تھا اس کے مونچھیں اتنی بڑی تھی کہ یہاں گردن میں لپیٹی ہوئی تھی، دوست نے سے پاس نامہ پیش کا، بے پخیر رالی کی رہو اور داخل پخیر علی بدر توائی بریتاؤ، کہتے کے پاس سے جو دم مرتا کا شانت خبریں ہو گئی۔ اللہ اکبر، داڑھی باندازہ۔ امام ابو حنیفہ نے بہت بڑی داڑھی پسند نہیں کی۔ عبداللہ ابن عمر مینا میں بیٹھ کے کینچی لے کے لوگوں کی داڑیاں کاٹتے تھے، کہتے جانوروں، درندوں، وحشیوں، یہ داڑھی نہیں، داڑھی تو سنت کے مطابق خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں فلاں بزرگ کی اتنی بڑی داڑھی تھی کہ بچو نے اس میں گھونسلہ ڈالا اور بچے دے دیے، زمرہ کٹی گری ساتھ ہے تو منگس بور کرا نا، اور من طال لحیتہ خف عقلہ، بہت بڑی داڑھی کا اثر عقل پر ہوتا ہے، عقل کم ہو جاتی ہے۔ ہوائی جہاز میں بیٹھے تھے، اچانک ایک ہوائی جہاز کا نوکر اندر آ رہا تھا، تو وہ سیٹیں تنگ ہوتی ہیں نا، تو پہلے کافی دیر تک ایسے بڑے بڑے بالوں کی ایک جھاڑو آ گئی، KMC سے کوئی جھاڑو لایا ہوگا، دیکھا تو غیر مخلد کے سینے پہ پڑی ہوئی ہے، اور سات لوگ میں رخشا غیر مخلوق کا بے حیا و بے شرما در KMC جھاڑو دی تمہارا سیدھا کی تڑ لی جائے تو گرا
گری نقل ہے. داڑھی حدود میں سبحان من زین الرجال باللحى، بہت بڑی داڑھی رکھنے کا کوئی جواز اسلام میں نہیں. مسخرہ ہے، مضحکہ ہے، فضولیات ہے. بالکل داڑھی ہو بھی حسن و سجاوٹ کے ساتھ ہو. جس وقت یہ بکسا پکڑا گیا، فرعون بھی گھر آیا، بیوی بھی خوش ہے، اب بچے کو دودھ پلانا ہے. سارے جہان کے سرکاری دائیں جمع ہو گئی. او موسیٰ ایسا کچا ہے، کافر عورت کا دودھ پیے گا. وحرمنا علیہ المراضع، اللہ فرماتے مجال نہیں پرائی عورت کا حضرت گھونٹ لگائے. ہر طرف سے منہ ہٹا رہا ہے، منہ ہٹا رہا ہے. بڑی پریشانی پیش آئی. بچہ تو زندہ ہے، خوبصورت ہے، لیکن دودھ نہیں لے رہا. وہ حضرت کی بہن بھی لوگوں میں کھڑی ہے. ایک گھرانہ میں بھی جانتی ہوں، وہ اس کو دودھ پلا رہے. تفسیر کبیر میں ہے کہ بادشاہ نے آرڈر دے دیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا ہم وہ نہیں ہے جو گھروں پہ جا کے خدمتیں کرے، بچے کو یہاں بھیجے. فرعون نے کہا یہ کون ہے کہ کس طرح بات کر رہی؟ بیوی نے کہا آرام سے بیٹھو. یہ کون ہے، کون ہے؟ آرام سے بیٹھو. بھئی کیا طریقہ ہوگا؟ بھئی ہماری امی تو گھر پر پلائے گی. ٹھیک ہے. شاہی فوج کے ساتھ خرچے اور اخراجات بخش سے اناج کے لے کے اللہ فرماتے ہیں فرجعناک الی امک، میں نے آپ کو واپس کر دیا آپ کی ماں کے پاس. میں نے اس کو کہا میری بات مان لو، اس کو بکسے میں ڈال کے دریا میں چھوڑ. استمشی اختک، جس وقت چل رہی تھی تیری بہن، فتقول کہتی تھی هل ادلکم، بتا دیتی ہوں، علی من یکفلو، ایسے لوگ جو اس کی کفالت کرے. فرجعناک الی امک، میں نے لٹا دیا آپ کو اپنی والدہ کے پاس. کہ تقر عینھا ولا تحزن، کہ وہ آنکھیں ٹھنڈی کرے اور بچے کی جدائی کا غم نہ کرے. یہ ایک احسان تھا، خیر سے پورا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، خوبصورت بھی تھے اور پیغمبر زمانہ بننے والے تھے. تمام صفات بکمال تھی، خوب اک پک چلتے تھے. اچانک دیکھا ایک اسرائیلی اور ایک قبطی لڑ رہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چھوڑ چھوڑ. وہ قبطی کہتا نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا، چھوڑا. یہ والا مکھے وہ والے پریدے کے نا خنزیرہ، بس اور وہی ٹھنڈا ہو گیا، شہر میں مشہور ہو گیا. وقتلت نفسا، آپ نے ایک آدمی کو بھی قتل کیا. فنجیناک من الغم، بس میں نے بچایا آپ کو اس صدمے سے. وفتناک فتونا، اور ہم نے آپ کو آزمایا طرح طرح کی آزمائشوں میں. فلبثت سنین فی اہل مدین، چند سال رہے ہو مدین میں بھی، شعیب علیہ السلام کے گھر. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر آ گئے ایک اندازے کے بعد اے موسیٰ. 10 سال کے بعد مدین سے واپس ہوئے امام مجاہد کے لیے. ایک تفسیر یہ ہے ثم جئت علی قدر، پھر آپ آئے قدر و منزلت کے ساتھ اے موسیٰ. یہ بہت عمدہ تفسیر ہے. میں پہلے نیو کراچی میں تھا، پھر یہاں آیا تو ایک عالم دین میرے جاننے والے مجھ سے ملنے آئے. مجھے کہا ثم جئت علی قدری یا موسیٰ. بڑی اچھی تفسیر ہے. مطلب یہ کہ وہاں اتنا آرام نہیں تھا، اتنا کام نہیں تھا، یہاں اللہ نے آپ سے بڑا کام لے رہا ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قدر و منزلت نصیب فرمائی. ان کے اس ارشاد سے وہ بہت بڑے عالم سے ترجمہ پڑا ہوا ہے. بڑے عالم سے پڑھنے میں یہ برکت ہوتی ہے، قیمتی باتیں سب یاد رہتی. جب انہوں نے مجھے کہا ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، تو میں سمجھ گیا کہ یہ دوسری تفسیر کر رہا ہے. قدر و منزلت کے معنی میں لے لیے. واصطنعتک لنفسی، میں نے چنا آپ کو اپنے لیے. اذهب انت واخوک بآیاتی، چل تو اور تیرا بھائی نشانیاں لے کر. ولا تنیا فی ذکری، کمی نہ کرنا میرے ذکر.
خیرو کی طالب بنے مسانہ ایک کمزوری شوئی ہے. اذهبا الى فرعون انه طغى، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اس کا بھی مسانہ کمزور ہوا ہے. اس کا بھی حال خراب ہے. آدمی کو جب مسانہ کمزور ہو نا تو بار بار ہاتھ جاتا ہے اس طرف، اور یہ اچھی بات تو نہیں ہوتی. فقولا له قولا لینا، بات کرو اس سے بات نرمی سے. تبلیغی بھائی ہمارے بڑے نرم ہے. لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے نصیحت لے، او یخشا، یا ڈرے. قالا ربنا اننا نخاف یفرط علینا، پروردگار ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں چڑھائی نہ کرے ہم پر، اتنا کار آدمی ہے، اپنے ڈر نہیں ہے، تیرا پیغام نہیں پہنچے گا. او یطغی، اور کوئی شرارت نہ کرے. قال لا تخافا، اللہ نے کہا ڈرنا نہیں. اننی معکما اسمع وارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. فاتیاہو، اس کے پاس چلے جاؤ. فقولا، کہو انا رسول ربک، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل، بس جانے دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. ولا تعذبہم، اور ان کو سزا نہ دے. قد جئناک بآیۃ من ربک، یقیناً ہم آ چکے ہیں آپ کے پاس نشانی لے کر تیرے رب کے ہاں. والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جو ہدایت کا ساتھ دے. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، اور بے شک ہم کو وحی ہوئی کہ عذاب اس کو ہوگا جو دین کی تکذیب کرے اور منہ موڑے. قال فرعون نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ قال ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ، رب ہمارا وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو خلقت. ثم ہدا، پھر رہنمائی. قال فما بال القرون الاولی، کیا حال ہے گزشتہ امتوں کا. قال علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کو ہے لوح محفوظ میں. لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بھٹکتا ہے میرا رب نہ بھولتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ جس نے بنائی زمین کو پنگوڑا. وسلک لکم فیہا سبلا، اور چلائے تمہارے لیے اس میں راستے. وانزل من السماء ماء، اور اتارا ہے آسمان سے پانی. فاخرجنا به ازواجا، پس ہم اگاتے اس سے اناج قسم قسم کے. من نبات شتى، ہریالے مختلف. ایک ہی پانی سے کیا تماشا ہو گئے. کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور چراؤ مویشیوں کو. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. نہا نہی ان کی جمع ہے، نہی عقل کو کہتے ہیں، کیونکہ عقل بھی گناہوں سے، بے حیائی سے، ناجائز کاموں سے روکتی. منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، یعنی مٹی سے. وفیہا نعیدکم، اسی میں لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اس سے نکالیں گے تم کو ایک بار اور. اس لیے مردے کی تدفین کے وقت مٹی ڈالتے وقت یہ آیات پڑی جاتی ہے. کہتے ہیں پھر ہاتھ جھاڑے چٹاک دے، تھوڑی دیر بعد دھوئے، براہ راست نہ دھوئے. وَلَقَدْ أَرَيْنَا آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور ہم نے دکھایا ان کو معجزات سب. فَكَذَّبَ وَأَبَى، پس اس نے تکذیب کی اور انکار کیا. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، لائے ہمارے پاس نکالنا چاہتے ہو زمین مصر سے اپنے جادو کے زور سے. اے موسیٰ، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِي، ہم بھی لے آتے ہیں جادو اس جیسا. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، مقرر کرے اپنا اور ہماری ایک تاریخ. لا نخلف نحن ولا انت، نہ ہم خلاف کرے نہ تو. مکان سوا، جگہ بھی برابر ہونا چاہیے کہ لوگ آ سکیں. قال موعدکم یوم الزینہ، فرمائے جس دن تمہارا جشن ہو. وان یحشر الناس ضحیٰ، لوگوں کو اکٹھے کیے جائے چاش کے وقت. فتولی فرعون، مڑ گیا فرعون. فجمع کیدہ، سازش اکٹھی کی. ثم آتا، پھر آ گیا. قال لهم موسیٰ، فرمایا موسیٰ نے جادوگروں سے، ویلکم، افسوس ہے. لا تفتروا علی اللہ کذبا، مت گڑو اللہ پر جھوٹ. فیسقطکم بعذاب، ہلاک کر دے گا عذاب دے کر. وقد خاب من افترا، یقیناً ناکام ہے جس نے جھوٹ گڑا. فتنازعوا امرهم بینہم، اختلاف کیا جادوگروں نے آپس میں.
بعضوں نے کہا نبی ہے، نہ مقابلہ کرو۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، چپکے سے مشورہ کیا۔ قالوا ان هذان لساحران یریدان، یہ دونوں جادوگر چاہتے ہیں ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، کہ نکالے تم کو زمینی مصر سے جادو سے، ویذهبا بطریقتکم المثلی، اور ختم کر دے تمہارے باپ دادے کے رسم۔ فاجمعوا کیدکم، اکٹھے کرو سازشیں، ثم اتوا صفا، پھر آؤ قطار باندھ کر۔ وقد افلح اليوم من استعلى، اور آج کامیاب ہوگا جو جیتا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا، جادوگروں نے کہا موسیٰ یا ڈال، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا ہم پہلے ڈالتے۔ قَالَ بَلْ أَلْقُوا، فرمایا تم ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، دکھائی دیتے تھے جادو سے، أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کے دوڑ رہے ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ، محسوس کیا دل میں خوف موسیٰ نے۔ قلنا لا تخف، ہم نے کہا نہ ڈر، انک انت الاعلیٰ، آپ ہی کامیاب ہے۔ والق ما فی یمینک، اور ڈال یہ جو تیرے دائیں ہاتھ میں، دادا اور بچے جو غرزو کا نا تماشا ہو گورا اللہ ورتے دادا اور بچے لے کر غرزو میدان کی طرح اسے گورا جسے نہ چل رہے ہے ڈال جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف، نگلے، ما صنعوا، انہوں نے کاریگری کی، انما صنعوا کید ساحر، جو انہوں نے بنایا وہ سحر کی سازش کی۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، کامیاب نہیں ہے جادوگر جہاں بھی ہو، بھوک سے مرتے ہیں۔ فألقی السحرۃ سجدا، ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ وقالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہنے لگے ہم بھی ایمان لائے رب ہارون و موسیٰ پر۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا تم ایمان لائے اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا۔ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا وہی بڑا ہے جس نے جادو سکھایا۔ فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، کاٹ کے رکھ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پیر الٹے سیدھے۔ ولأصلبنکم فی جذوع النخل، سولی دے دوں گا تم کو کھجور کے تنوں پر۔ علماء کہتے ہیں یہ پہلی پانسی تھی دنیا میں۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، جان لو گے کون ہم میں سخت ہے عذاب میں اور باقی رکھنے میں۔ قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، انہوں نے کہا ہم نہیں ترجیح دیں گے آپ کو ان معجزات پر جو موسیٰ علیہ السلام لائے۔ وَالَّذِي فَطَرَنَا، جس نے ہم کو پیدا کیا۔ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ، جو کرنا ہو کر لو۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی کو خراب کر سکتے ہو۔ انا آمنا بربنا